جی شادی بیاہ کی کیا ضرورت ہے، پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ یہ نئی تہذیب کے جو گندے انڈے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مختصر سے وقت میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کا آپ آگے بھی ابلاغ کریں، وہ بات، اس کا حکم ہمیں ہمارے شیخ حافظ محمد شریف حضرت حافظ صاحب جو شیخ المشائخ ہیں، شیخ الاساتذہ ہیں، انہوں نے دیا ہے، اور پاکستان بھر کے علماء اور خطباء کے نام انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، جس کو آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو مختصر سا وقت ہے اس پیغام کا متحمل نہیں ہے، لیکن خدا کرے کہ جو بات کہی جائے وہ آگے پہنچ جائے، ورنہ تو اس موضوع کے اوپر حقیقت میں کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج کل مدارس میں داخلے کھلے ہیں، آپ کو پتہ یہ مہینے مدارس کے داخلوں کے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ملک بھر میں مدارس کے خلاف جس طرح کی پروپیگنڈا کی فضا ہے، اور جس طرح کی دینی اداروں کے حوالے سے ایک فضا قائم کی گئی ہے، تو اس ضمن کے اندر علماء اور خطباء کو یہ بات چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے سیدھے رہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اگر ترک کر دیا جائے تو صحیح احادیث کے الفاظ ہیں، جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتا، اور وہ لوگ اگر ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کریں کہ اللہ رحمتوں کا نزول آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے اوپر رحمتوں کا نزول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی نہیں سنتا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ادارے، مدارس کیسے چل سکتے ہیں جب آپ جیسے اور میرے جیسے اور جہاں جہاں تک بات پہنچے اس طرح کے احباب ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں؟ یہ مدارس جنہوں نے اساتذہ کا انتظام کیا ہوا، بلوں کا انتظام کیا ہوا، ہاسٹلوں کا انتظام کیا ہوا، اگر اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ان میں طلباء داخل ہی نہیں ہوں گے تو بتائیے علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ اور آپ کو پتہ کیسے کیسے علماء، اب یہ تو ایک طویل فہرست ہے کہ ان مدارس کی چٹائیوں سے نکلے۔ مولانا اسماعیل سلفی صرف گجرانوالہ میں لاہور سے ایک بہت بڑے آدمی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اسماعیل سلفی صاحب کے پیچھے، تو اسماعیل سلفی صاحب ان کو دیکھا کرتے تھے، یہ لاہور سے بندہ آتا ہے، وہ بھی جماعت کے مشہور نام تھا، کہتے تھے کہ پتہ نہیں لاہور سے جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے اتنی دور صرف جمعہ پڑھنے۔ ایک دن پوچھ لیا یہاں جمعہ پڑھنے کیوں آتے ہو لاہور سے؟ کہا مولانا اسماعیل سلفی صاحب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، 7 دن تک اس کے اثرات دل پہ رہتے ہیں اور ایمان تازہ رہتا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب یہ وہ علماء ہیں ایماندار، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا اور اسی سے پھولے نہ سماتا، کہتا آتے رہو۔ وہ کہنے لگے آپ لاہور میں رہتے ہیں، وہاں پہ ایک مولانا داؤد غزنوی نامی خطیب ہیں، کبھی ان کے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لینا، کبھی ان کے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لینا، اگر میرے جمعے کا اثر اور ایمان 1 ہفتے تک تازہ رہتا ہے، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے جمعہ پڑھے گا 1 مہینے تک ایمان تازہ رہے گا۔ وہ بندہ یہ بات سن کے حیران رہ گیا کہ ایک خطیب کو میں اس کی مسجد میں آ کے کہہ رہا ہوں میں تیرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے چلا جا۔ کہا یہ نام سننا تھا، میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا۔ اور پھر وہ خود بیان کرتا ہے پھر 1 مہینے کی بات نہیں ہے، آج بستر مرگ پہ ہوں، وہ پڑے ہوئے جمعوں کا اثر اور ایمان آج بھی دل کے اوپر باقی ہے۔ وہ میرے بھائیوں یہ علماء نہ ہوں، اللہ کی قسم کیسے کیسے اقوال موجود ہیں، تو انسان سارے کے سارے جانور بن جائیں۔ اگر علماء اور دین کے ادارے نہ ہوں تو یہ انسان جانور بن جائیں۔ اور یہ بات میں خود سے کہہ رہا ہوں، آپ آج کی بات بتلائیے بڑے پرملال، میں تو اس عورت کا، اس بچی کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، حیوانات میں سے کوئی کسر باقی ہے؟ یہ شادی بیاہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شادی کے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ یہ نئی تہذیب کے جو گندے انڈے ہیں، انہوں نے ابھی سے یہ طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے، ان کو بندہ کیا کہ ہاں انسان جو ہوتا ہے نا،
شادی ایک فطرتی تقاضا ہے، خاندان بنانا یہ تو انسانوں کی فطری جبلت ہے. بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا، بچوں کے نکاحوں کے بارے میں سوچنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچنا، بچوں کے اگلے مستقبل کے فیصلے کے بارے میں سوچنا، یہ تو ایک یہ تو ایک انسانی فطرت ہے. یہ اسی کو انسان کہتے ہیں. البتہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچے، کیا پڑھانا، کیا لکھانا، بچوں کی شادیاں کہاں کرنی ہے، حیوانات کی طرح زندگی گزارے. یہ آج کے دور میں ایسے حیوانات نما انسان موجود ہیں جن کی عقل اور فکر ایسی سوئی ہے، تدبر کا سلیقہ ہے. آزادی افکار کا مطلب یہ ہے کہ مادر پدر آزادی اور جانوروں کی طرح کی زندگی کی دعوت دی جائے. اعلانیہ اس نے کہہ دیا اس لڑکی نے کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، دستخط کی کیا ضرورت ہے، یہ انسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے. اس کو یہ پتہ نہیں یہ صرف اسلامی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ انسانی انسٹیٹیوشن بھی ہے. صرف حیوانات اس انسٹیٹیوشن سے مبرہ ہیں، صرف حیوانات ان لائبلٹیز اور ذمہ داریوں سے باہر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس علم کی پرورش میں، اس علماء کی پرورش میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے بچوں کو ان دین کے اداروں میں بھیجیں. یہ بتائیے، آپ نے یہ احادیث اور یہ روایات اور اقوالات نہیں سنے کہ جو بندہ، ویسے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا عالم او متعلم، دنیا میں ہر چیز لعنت شدہ ہے صرف عالم کے اور متعلم کے. یا پڑھنے والا ہے، جو پڑھانے والا ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نہیں پڑھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے یا پڑھائے یا خود سیکھ لے یا سکھلانا شروع کر دے. اور یہ علم کی کوئی قید نہیں ہوتی عمر کے ساتھ. آپ جس بھی عمر میں ہیں، جس بھی ایج میں ہیں، جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، آپ جو بات سنتے ہیں اس کو سیکھ لیں. یہ بھی علم ہے. علم کا یہ صرف مطلب نہیں ہے. لیکن اگر ہم مدارس کی چٹائیوں سے اور اساتذہ کے بغیر علم حاصل کرتے رہیں گے، علم حاصل کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہر بندے کو کرنا چاہیے. لیکن علم کے لیے بھی مدارس کی، اساتذہ کی، چٹائیوں کی، ابتدائی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ پھر غامدی اور مرزا جیلمی جیسے علماء معاشرے میں جو فتنہ اور فساد بپا کرتے پھرتے ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. یہ بھی آپ کی اور میری کوتاہی ہے. ہم نے مدارس سے وہ علماء کیوں نہیں پیدا کی؟ ہمیں کرنے چاہیے. اللہ کے فضل سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. آج یہی درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک بچہ گھر سے اگر نکلے، یا ایک نوجوان یا ایک بوڑھا گھر سے نکلے کس کام کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے نہیں سنا کہ فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا لیتے ہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں جو سمندروں میں رہتی ہیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، درندے چرندے پرندے ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. کوئی قوم کسی مجلس میں کسی مسجد میں نہیں بیٹھتی اللہ کی آیات کو سیکھنے کے لیے. آسمان کے فرشتے پروں کے ساتھ زمین سے لے کے آسمان تک اس خلا کو پر کر دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہہ دیا وہ کیا ہو گیا، کوئی 2 اونٹنیاں کیوں نہیں لے کے آتا؟ اے اللہ کے رسول 2 اونٹنیاں روزانہ کہاں سے لے کے آئیں؟ وادی بطحا سے کوئی جا کے اونٹنیاں بغیر ظلم کے لے کے کیوں نہیں آتا؟ کیسے لائیں؟ کسی مسجد میں جاؤ، صرف 2 آیتوں کا ترجمہ یعنی مفہوم سیکھ لو، صرف 2 آیتوں کا، تو 2 اونٹنیوں کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. میں اور آپ اگر اپنے بچوں کو معاشرے کے اندر، یہ مدارس کے خلاف یہ بہترین NGOs ہیں، ان کے خلاف اتنی مہم ہے، ان کو چندہ نہ دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے. یہاں پہ یہ ہوتا ہوگا. برائی اچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہے. کچھ مدارس کے اندر یہ جو اعمال مشہور ہوتے ہیں ان کا سد باب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز اور اداروں کو بند ہی کر دیا جائے اور ان کے خلاف ہر وقت پروپیگنڈے کی فضا کو قائم کر دیا جائے. نہیں، آ گئی. آپ کو پتا مدارس کو امداد کم سے کم ہوتی چلی آ رہی ہے. مدارس میں لوگ جانا نہیں چاہ رہے. ایک ایسی NGOs ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ اپنے پسماندہ علاقوں کا جائزہ لینا. یقین کریں یہ مدارس نہ ہو تو پسماندہ علاقوں کے بچے شاید بھوکے مر جائیں. یہ مدارس میں آ کے روٹی بھی کھاتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے بھی ہیں. صرف دین کی تعلیم نہیں،
اس کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی کرتے ہیں، ایف اے بھی کرتے ہیں، بی اے بھی کرتے ہیں، تو دنیا کی بہترین این جی اوز ہیں۔ یہی حافظ صاحب کا پیغام ہے کہ خطباء، علماء، عوام مدارس کے خلاف جو آج کے دور میں جھوٹا پراپوگنڈا ہو رہا ہے، اس کے اثر کو زائل کریں، اپنے بچوں کو، عوام کو مدارس کی اور دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ سبحان ربک رب